پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں وہ بیچ میں سے لگا لیتے ہیں، یا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ ابھی جو ہمارے ماحول میں یہ چیز زیادہ آئی ہے، اگرچہ پہلے بھی ہوگی شاید، لیکن زیادہ دیکھنے میں ابھی آئی ہے۔ ترکوں نے کوئی ڈرامہ بنایا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر وہ لوگ جو ہیں، وہ اداکار جو ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اس کو، اور اس کو دیکھ کے ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ کسی نوجوان سے اس بارے میں میری باقاعدہ طور پہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس نے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا ہمارے ماحول کو خراب کرتا ہے اور کتنی یہ خرابی کی بات ہے، اور یہ لازمی نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اس طرح کا مسئلہ ضرور بیان ہونا چاہیے، کم از کم پتہ تو ہو کہ یہ شرعی طور پہ یہ چیز کیا ہے، اور کیا ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ایک جواز کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اب اس ڈرامے کے بارے میں اچھے بھلے سمجھدار لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈرامہ دیکھو۔ خدا کے بندو، یہ ذہن میں رکھو بات کہ ڈراموں سے درس حاصل نہیں ہوتے، درس حاصل ہوتے ہیں قرآن و سنت سے۔ اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، قرآن و سنت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، تفسیرات کو پڑھنا چاہیے، جو ہماری ہسٹری ہمیں وہ دیکھنی چاہیے، نہ کہ ہماری قوم ڈراموں کی طرف لگ جائے، کیونکہ ان کے اوپر اس ڈرامے کے اوپر جی فلانے نے پابندیاں لگائی تھی، وہ فلانے نے پابندیاں لگائی تھی، جی ان کے خلاف ہے، جی وہ دیکھنا چاہیے۔ جی کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا اس میں میرا سوال ہے، وہ جو بھی ہے، وہ نام بھی لے رہے تھے، ارطغرل غازی یا اس طرح کر کے کوئی کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا نام کوئی بتا رہے تھے، بہرحال وہ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں عورتوں کی بے پردگی نہیں ہے؟ کیا اس میں عشق مجازی جیسی، یہ میں نے اس نوجوان سے بھی سوال کیے تھے، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہیں۔ تو جب یہ ہیں تو پھر شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے دیکھنے کو۔ لوگ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کو اچھائی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے جی اتنی باتیں اچھی بھی تو ہیں، بیچ میں مسلمانوں کی فتح اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ چیزیں ساری ذکر ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایک دیگ پکاؤ جس میں تم 10 کلو گوشت ڈالو، وہ حلال ہو، چاول اس میں ڈالو 10 کلو، وہ بھی حلال ہوں، اس میں گھی بھی حلال ڈالو، مرچیں بھی حلال ڈالو، ہر چیز حلال ڈالو، جب وہ پک جائے تو اس میں کچھ قطرے پیشاب کے بھی ڈال دو، تو کوئی کھائے گا؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا جب اس میں باقی کوئی چیزیں بھی ہیں، لیکن جس وقت شریعت نے حرام کردہ چیزیں جو بتلائی ہیں، اگر اس میں ان کی بھی ملاوٹ ہے اور بڑے طریقے سے وہ بھی پلائی جا رہی ہیں نوجوانوں کو، تو پھر وہ جائز کیسے ہوگا؟ تو بالکل قطعی طور پہ ان چیزوں کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مرضی کوئی مقدس ڈرامہ ہو، مقدس ڈرامہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، شاید میں نے یہ لفظ ہی صحیح نہیں بولا، مقدس کا تو بولنا ہی نہیں چاہیے، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس میں اداکار جو ہے وہ کوئی کام کرے، اگرچہ وہ کوئی مثال کے طور پہ اندر کوئی ایسا کردار ادا کر رہا ہو جسے بظاہر نیک سمجھا جا رہا ہے، تو اس اداکار کے وہ عمل کرنے سے شرعاً وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اس عمل کو قرآن و سنت میں دیکھیں گے کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن و سنت میں وہ جائز ہے تو پھر اسے جائز قرار دیا جائے گا، ورنہ وہ ناجائز قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہیئر بینڈ جو ہے، یہ جو اس ڈرامے میں استعمال کیا گیا، اور لوگ آج اس کو، لڑکے نوجوان جو ہیں کافی سارے نظر آتے ہیں اس کو استعمال کیے ہوئے، یہ جو تاریں سی انہوں نے لگائی ہوتی ہیں نا بالوں کے اندر، اسے کہتے ہیں یہ۔ تو یہ یہاں پہ اس مہینے کا رسالہ چھپا ہوا ہے، اور یہ اوپر لکھا ہے دار الافتاء اہل سنت، یہ لکھا ہے اوپر۔ اس کے اندر انہوں نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اولاً یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ مرد کے لیے کندھوں تک بال بڑھانے کی اجازت ہے، لیکن کندھوں سے نیچے بال بڑھانا ناجائز و حرام ہے۔
کندھوں سے نیچے بال بڑھانا ناجائز و حرام ہے۔ اب کئی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی طرح بال رکھے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح رکھے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام۔ وہ وہاں کوئی وہ ارطغرل غازی جیسا کوئی بندہ رکھے ہوئے ہو، یا فلانے جیسا بندہ رکھے ہوئے ہو، یا ڈھنگڑے جیسا بندہ رکھے ہوئے ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت نے کہا حرام ہے تو پھر حرام ہے، اس کو دیکھ کے یہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور دین نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا یہ ناجائز ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح مرد کا اپنے بالوں پر ہیئر بینڈ لگانا یہ بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ جس چیز کو ناجائز و حرام کہا جا رہا ہے اس چیز کو ایک نوجوان عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ آگے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں یہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مرد پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کا منع ایک اور وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں فساق میں یہ رائج ہے، فساق، فسق کرنے والے لوگ، گندے قسم کے لوگ، گناہ کرنے والے لوگ، ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ رائج ہیں، وہ یہ استعمال کرتے ہیں، اور فرمانے لگے کہ فساق کے ساتھ مشابہت والی وضع قطع اختیار کرنا یہ بھی شرعی طور پہ ممنوع ہے۔ جو فاسق لوگ، بدماش لوگ اپنی وضع قطع بنائیں تو بندہ ان کو دیکھ کے اپنی وضع قطع انہی کی طرف بنانا شروع کر دے، تو فرمایا یہ بھی شرعی طور پہ ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ممنوع کردہ چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قبر و حشر کی دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔